یہ بتائیں کہ عقیل ملک صاحب کہ یہ جو پنجاب اسمبلی میں کاغذ کے جہاز اڑائے گئے، تو یہ کاغذ کے جہاز اڑا کے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ جو 11 ارب روپے کا اس نے جہاز خریدا ہے وہ واپس کر دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ احتجاج کا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اور بالکل احتجاج ان کا حق ہے، احتجاج کریں، احتجاج سے کسی کو اختلاف نہیں، لیکن کچھ چیزوں کو ریشنلی دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہر چیز کو کنٹروورشل بنانا اب تو یہ ایک کہہ لیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، ہر چیز میں کنٹروورسی۔ ہاں، میں یہ بالکل ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ باقاعدہ جو ہے ڈیٹیلز کے ساتھ، باقاعدہ تفصیلات کے ساتھ پنجاب حکومت اس کو ایکسپلین کرے۔ اگر میں پنجاب میں اسپوکس پرسن ہوتا یا اطلاعات کی منصب پہ میں اگر ہوتا تو میں باقاعدہ طور پہ بتاتا کہ فلاں جہاز تھا، فلاں جہاز جو ہے وہ اب ناکارہ ہو رہا ہے یا اس کی بہت زیادہ مینٹیننس کاسٹ ہے، وہ اتنے سال پرانا ہے اور اس لیے ہمیں نئے جہاز کی ضرورت پڑی اور ہم نے نیا جہاز لیا، جو کہ کوئی انارملی نہیں ہے، بڑی ایک نارمل سی بات ہے، دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے پاس بھی ہے، اور اگر ضرورت تھی تو بالکل انہوں نے لیا، جو کہ میں واقعتاً سمجھتا ہوں ضرورت ہے، کیونکہ ایک دو ایسے واقعات جب شہباز شریف صاحب تھے وزیر اعلیٰ تب بھی ہوئے اس جہاز کے ساتھ۔ ایک تو مینٹیننس کاسٹ اتنی زیادہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کرتے ہیں، اور یہ ایسٹ صوبے کا ہے۔ اگین میں اس پہ کوئی اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ صوبے کا ہے، صوبے کا ایئر ایمبولینس نہیں ہے۔ دیکھیں، میں یہ پنجاب ایئر لائنز میں کے فلیٹ کا جہاز نہیں ہے۔ میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں۔ یہ اگر کوئی کسی سے کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی ہے اس کو بھی کلیریفائی ہونا چاہیے، مس انفارمیشن دے دی گئی ہے اس کو بھی کلیریفائی ہونا چاہیے کہ یہ سلپ آف دا ٹنگ تھا یا اس بات کا مطلب ہی غلط لیا گیا، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے، جب آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی ہے ان کے بیان سے تو پھر ان کو اس کی بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ آپ نے بات جو ہے غلط اخذ کر لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صوبے کے ایسٹ کی میں نے اس لیے بات کی کیونکہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جو ہے ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ وہ گھر میں رکھیں گی یا خود ذاتی استعمال کریں، یہ ان کے جو عہدہ ہے، جو ان کا آفس ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور 2028 میں 29 میں الیکشن جب ہوں گے، اگر وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ ہوتی ہیں یا کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو یہ اس کے زیر استعمال ہوگا، تو یہ حکومت کا ہے نا۔ یہ اس پہ یہ کنٹروورسی کر دینا، پھر انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی، بصد احترام میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ٹرول بریگیڈ ہے انہوں نے اس طرح کی گھٹیا اور بالکل بلو دا بیلٹ جو ہے اس پہ ایک بیان بازی کرنا شروع کر دی اور اس طرح کی چیزیں ایسی پھیلانا شروع کر دیں جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر مناسب ہے، اور یہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم کس طرح، اور رمضان کا مہینہ ہے، کہ ہم کس طرف جو ہیں، کس ڈگر جو ہیں چل پڑے ہیں۔ آپ بالکل سوال ضرور پوچھیں، سوال پوچھنا آپ کا حق ہے اور بالکل جواب دینا حکومت کا بھی کی ذمہ داری ہے، جب حکومت کو بھی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، لیکن اس کو کسی اور رنگ میں رنگ دینا اور اتنی گھٹیا قسم کی جو ہے اس پہ بیان بازی کرنا اور سیاست چمکانا، یہ افسوسناک ہے انتہائی۔ جی شفقت عباس زمان صاحب، جہاز کے خریدنے پہ اعتراض تو جائز ہے، لیکن ایک غیر اخلاقی قسم کی مہم چلانا، کیا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں، کون باشعور آدمی کسی غیر اخلاقی بات کو سپورٹ کرے گا؟ جو بھی لوگ ایسا کچھ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں بالکل غلط ہے، اس پہ تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے نا میر صاحب، یہ اس وقت ہی ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی جواب پلازیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ ہو تو بھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے کہ جی نہیں، ہم تو ان کو نہیں لائے، اور پھر آپ کو آدھے گھنٹے بعد ماننا پڑتا ہے کہ نہیں ہم لے کے آئے ہیں۔ جہاز کا معاملہ بھی ہو تو آپ چھپاتے رہے اور پھر بات سامنے آئی اور پھر وہ پنجاب ایئر لائن سے آ کے آخر میں اس بات پہ آ گیا کہ نہیں جی وہ تو پنجاب آفس کی یا سی ایم آفس کی ملکیت ہے۔ کیا ہم افورڈ کرتے ہیں میر صاحب؟ پنجاب کی جو حالت ہے، کل میں ایک پروگرام میں تھا تو ایک میرے بھائی بڑے ناراض بھی ہو گئے جب حقیقت سامنے رکھی۔ کبھی پنجاب میں یہ جا کے تو دیکھیں کسان کا حال کیا ہے، جو کہ 65% ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے بہت برا ہے، بہت برا ہے نا۔ تو میر صاحب ہم افورڈ کرتے ہیں ایسی لگژریز؟ ہم 19% تھی شرح غربت 2021-22 میں جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اور آج ہے 29%، 4 سال کے بعد، پی ڈی ایم 1 اور ان کی گورنمنٹ کے بعد۔ تو کیا انہوں نے اتنا اچھا کر لیا ہے کہ یہ لگژریز اتنی انجوائے کریں؟ عام آدمی کی زندگی تو بہتر کریں۔ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جاتی تو پھر اپنے لیے بھی یہ بے شک جتنی مرضی ہے سہولیات پیدا کرتے۔ میں نہیں سمجھتا
کہ پنجاب ہو یا باقی پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو، ہم نے عام آدمی کی زندگی اتنی بہتر کر دی ہے کہ ہمارے حکمران اتنی عیاشیاں کریں. ابھی آپ گاڑیوں کی جو بات کر رہے ہیں، کیا یہ گاڑیاں ہم افورڈ کرتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ان کو افسران کو دینی، کیا یہ چھوٹی گاڑیوں میں نہیں ٹریول کر سکتے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی تو یہ DSNG بھی لے رہے ہیں اپنی پنجاب گورنمنٹ. لے لی. اچھا لے لی ہے، اور ابھی اپنے اینکر بھی اس میں رکھیں آپ گے. کو کیا اعتراض ہے DSNG پہ؟ اچھا مجھے بتائیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ لوگ کم ہیں، کتنے چینلز ہیں پاکستان میں، اور جتنی کوریج میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کو ملتی ہے یہ ایک ریکارڈ ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی. پھر ان کو کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی کرنی ہے؟ وہ کام کریں بھائی، آپ کام کریں گے تو لوگ ویسے ہی دیکھ لیں گے. کچھ نہ بتائیں کسی کو، لوگوں کو کام نظر آ جائے گا. لیکن آپ اگر تصویریں لگانے سے، آپ ٹک ٹاک بنانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کارکردگی اوپر آ جائے گی یا لوگ ہمیں اپرائز کریں گے، تو بالکل ایسا نہیں ہوگا. رمضان کے مہینے میں اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ رمضان پیکج دیتی ہے، لوگوں کو 10-10 ہزار روپیہ بانٹتی ہے، تو اس کی اگر کوریج ہوتی ہے تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوریج کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کتنا پیسہ لگائیں گے کوریج پہ؟ یہ پیسہ غریبوں پہ لگائیں، یہ ان لوگوں پہ لگائیں جن کی ضرورت ہے. میر صاحب یہ 10,000 روپے آپ دے کے آپ نے لوگوں سے نوالا چھین لیا ہے. صنعت کار ہو، مزدور ہو، کسان ہو، پھر ڈیٹیلز آپ کے پروگرام شاید مکمل نہیں ہوگا. جتنی پنجاب کی مسائل ہیں وہ میں بتاتے ہوئے ان کو ایڈریس کریں. لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، کوئی شعبہ زندگی ایسا پنجاب سے دیکھیں کتنے خوش نظر آ رہے ہیں. یہ تو خوش نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ وزیر ہیں. تو آپ اتنے ناخوش پنجاب کیوں کا ہیں؟ عام اس شہری لیے میں ناخوش ہوں، اس لیے میں ناخوش ہوں کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں. میر صاحب میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، اور ہم 65% ہیں میری کمیونٹی کے لوگ اس پنجاب میں، اور وہ برے ترین حالات میں رہ رہے ہیں. اچھا اس کا جواب دیں. دیکھیں کسان کارڈ بھی میڈم نے شروع کیا، اس کے علاوہ اتنے بے تحاشا قسم کے سبسڈیز کیا دیں؟ بے تحاشا اور بھائی آپ ٹریکٹر دیں گے، لوگوں کے پاس ٹریکٹر خریدنے کی قوت نہیں ہے. میں میری گزارش سن لیں نا. پھر یہ آپ کیمرہ اٹھا کے گھمائیں، آئے روز جو ہے لوگ اس چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا میں آپ کو، آپ پنجاب میں جائیں نا. بیرسٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں ناراض ہیں، بتا نہیں رہا. میں بتاؤں، آپ بتائیں. دیکھیں اب میں ان کا ترجمان تو نہیں، لیکن میں نے اسیس کیا ہے، یہ بڑے پریشان ہیں. ویسے ایک تو ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان کے بڑے پرابلمز ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو اور جو ناراض ہے نا آپ سے، وہ ناراضگی کی وجہ یہ آپ بار بار ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. اور یہ MNA ہے. ابھی بھی آپ تھوڑے دن پہلے بھی ان کو پکڑ کے لے گئے تھے آپ کے پاس، اٹک قلعے میں لے گئے تھے. کدھر لے گئے تھے؟ نہیں، اٹک جیل میں. اٹک جیل میں لے گئے تھے. یار یہ تو نہ کیا میرے وکیل بھائی ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ کون سے وکیل بھائی ہیں، کالی ٹائی لگائی ہوئی ہے، روز پکڑ کے لے جاتے ہیں. چھٹی دفعہ میر صاحب مجھے چھٹی دفعہ لے گئے ہیں. 6 دفعہ گرفتار ہوا ہوں 9 مئی کے بعد. ٹھیک ہے، ایک بندہ جس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، کالی سارا دن میں لوگوں کے کیس، وکیل ہے یہ، لوگوں کے کیس ڈیل کرتا ہوں. پکڑ کے لے جاتے ہیں. نہیں اس کی میں بالکل حمایت نہیں کر سکتا. وکلاء برادری کے ساتھ ہوں میں، اور بالکل میرے وکلاء بھائی. آپ دونوں نے کالا کوٹ کالی ٹائی پہنی ہوئی ہے. جی میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں تو کالے کوٹ کے ساتھ ہوں. اور میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بس زبان کے ساتھ ہیں. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں کوئی ناانصافی ہوئی ہے، اب کالے کوٹ کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ماورائے آئین یا قانون آپ اس سے بالاتر ہو گئے. ابھی تو میں نے کیا کیا ہے وہ تو پوچھ لیں. اچھا کیا گیا بتائیں. میں پارلیمنٹ لاجز میں دھرنا دے کے بیٹھا تھا. اپنا جو گھر ہے میرا ایک قسم کا، ادھر سے مجھے اٹھا، وہ تو آج بھی ہوا دھرنا، وہ ادھر سے مجھے اٹھا کے